دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے اس برطانیہ کے میرا خیال سب سے ٹاپ کے خطیب، رائٹ ایٹ دا ٹاپ ان اردو لینگویج، مفتی انصر قادری صاحب۔ اصل میں آپ کو تھوڑی سی کہانی یہ بتاؤں کہ میں اور بھائی محمود گئے تھے اسی محفل کے ڈیٹ لینے میں، تو ابھی ہم وہاں ڈیٹ لے کے نکلے تو مجھے انہوں نے کہا کہ خطاب کے لیے کس کو بلانا ہے، تو کہتے ہیں وہ جو برینڈ فورڈ میں انہوں نے کہا انصر صاحب، میں کہا ہاں جی مفتی انصر قادری صاحب، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل، ان کی فرمائش میں ہم نے آج مفتی صاحب کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عزت میں، رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کے آمد سے پہلے نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے بابرکت پر نور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے پورے عالم اسلام میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگون قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کو جو آپ نے وقت کے ایک جابر، ظالم، فاسق، فاجر اور بدبخت حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے پیش فرمائی، اس عظیم الشان قربانی کو
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے عالم اسلام میں باقاعدہ محافلوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، اہل حق کے ہاں محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی خانوادہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محفلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی۔ ہمارے میزبان مکرم جو ایک بہت بڑے علمی، مذہبی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، کئی نسلوں سے جن کے ہاں خدمت دین کا ایک بہت بڑا جذبہ موجود ہے، جن کے خاندان میں بہت سے علماء ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عمیر طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے برادر اکبر صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت مولانا حافظ زبیر طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود بھی یہ علماء ہیں، ان کے والد مکرم بھی، ان کے دادا جان بھی، جنہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی اور قریب قریب اسلام کو پیش آنے والے بہت سے عنوانات پر یادگار کے طور پر کتابیں بھی چھوڑی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ اہل سنت میں اہل بیت اطہار کی محبت یہ حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور محبت مصطفیٰ یہ محبت خدا ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے جس کی قبولیت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہوئے حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم پر فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔
یکفیکم من عظیم الفخر انکم، ہر خاندان کے لیے ان کی خوبیاں ان کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں، سبحان اللہ. لیکن اے خانوادہ نبی تمہارے لیے بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے فخر ہیں. تمہارے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں میں تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث بھی ہے جس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی. ایک اور بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اور خود بھی اہل بیت ہیں. انہوں نے بارگاہ رسالت میں کچھ شکایات پیش کی تھی. سرزمین عرب کے کچھ لوگوں کا طریقہ جو ان سے ملاقات کا تھا اس کا حال بیان کیا اور اپنی داد رسی کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فَقَادِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. انتہائی جلال کی کیفیت میں، انتہائی غصے کی حالت میں سرکار نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے اے میرے اہل بیت تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کر. سبحان اللہ. اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا. مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کس قدر اونچا درجہ رکھتی ہے. فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت. اہل بیت اطہار کی ایک لمحے کی سچی محبت انسان کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. انسان کی سال بھر کی عبادت ایک طرف ہو، اہل بیت کی سچی محبت کا ایک لمحہ ایک طرف ہو، اہل بیت کی محبت کا لمحہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو ان رجلا صعدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے
اور اس محبت کے زیر اثر کائنات کی ہر شے سے بیگانہ ہو جائے، ہر شے کو چھوڑ کر، پوری دنیا سے ناتا توڑ کر رب کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے آباد ہو جائے۔ خانہ کعبہ میں کہاں؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان اس کی ساری زندگی بیت جائے اور خالی بیٹھے بیٹھے نہ گزرے، فصلی وصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خانے کعبے کے طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، اسی طرح اس کی ساری زندگی بیت جائے اور اسی طرح نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، خانے کعبے کا طواف کرتے، حجر اسود کے بوسے لیتے، اس کو موت آئے، بوقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض چھپا ہو، کوئی صورت اس کی جنت میں داخل ہونے کی باقی نہیں، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ بندے کا فرض قبول ہوتا ہے، نہ بندے کا نفل قبول ہوتا ہے، نہ بندے کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ بندے کا حج قبول ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نمازیں بھی بیکار ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر رکھے جانے والے روزے بھی بیکار ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر کیے جانے والے خانے کعبے کے طواف بھی بیکار ہیں۔ ایک حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل بیت کے اعتبار سے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ الرَّسُولِ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ فرمایا ہر چیز کی ایک اساس ہوتی، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی جس کے اوپر اس کی عمارت کا پورا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے، اسلام کی بھی ایک اساس ہے۔ سرکار وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ان کے خاندان والوں کی محبت۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سرکار کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے افراد کی محبت پہ رکھے۔ اور ایک حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا میری وجہ سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حدیث جب سنتے ہیں پھر سبحان اللہ بھی اللہ دعا سے کہہ دیجیے ذرا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا اے میرے امتیوں، میں تم کو تلقین کرتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ غور فرمایا آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تلقین امت کے افراد سے فرمایا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں یا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ آپ نے بھی کبھی کی ہے؟ ذرا سینے میں جان کے دیکھ لیجیے نا۔ الحمدللہ تو کہا بہت بڑی بات ہے، لیکن سینے میں جان کے ذرا ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہماری محبت اللہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی بھی بندے کے دل، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا، جب تک اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ جب تک کسی بھی بندے کی ناراضگی اور اس کی محبت صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے کوئی بندہ بھی ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ،
جس بندے کو یہ توفیق مل گئی کہ اس کا ناراض ہونا، اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے ہو گیا، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے منور کر دیا جائے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے مالا مال کر دیا جائے، اس کا سینہ ایمان کی دولت سے بھر دیا جائے۔ کس بنیاد پر؟ اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ میدان کرب و بلا میں سید الشہداء امام علی مقام جن سے ناراض ہوئے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ناراض۔ اور آگے اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، سرکار کا فرمان ہے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ۔ حضور فرماتے ہیں، میرا رب کہتے ہیں میرے احبا، میرے احباب، میرے اولیاء، میرے دوست، میرے چاہنے والے وہ ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو میری یاد آتی ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی یاد آتی ہے، گویا کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ان کا۔ ایک حدیث میں میں جو بات عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، میری تلقین ہے تم کو کہ تم اللہ سے بولیے محبت، یہ میں کھڑا کرتا ہوں نا، آپ محبت اللہ سے محبت کرو۔ کبھی کی ہے؟ بے شک۔ ایک حدیث میں سرکار کا یہ فرمان بھی، یہ سب سے اول ہے، سب سے افضل یہی ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ جس کو چار چیزیں حاصل ہو نا، اس کا ایمان مکمل ہو۔ کون کون سی؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ۔ یہ جو دشمنی بھی محبت کے ساتھ، محبت کس کے لیے؟ دشمنی۔ تو سید الشہداء امام علی مقام نے جو دشمنی کی ہے یزید سے، یہ کسی اور کی خاطر نہیں کی، یہ صرف رب کے لیے کی۔ سبحان اللہ۔ میں حدیث جو سنا رہا تھا، کیا فرمایا سرکار نے؟ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک۔ سبحان اس اللہ۔ لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا رازق ہے۔ اس نے تمہیں حواس خمسہ ظاہری دیے ہیں، حواس خمسہ باطنی دیے ہیں، تم پر بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ تمہیں اپنی مخلوق میں اشرف المخلوقات کیا ہے، اور پھر اپنے پیارے رسول کی امت میں کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ محبت کرنے کی وہ وجہ تو ہوتی ہے نا۔ سرکار کہتے ہیں مجھ سے محبت کرو، لِحُبِّي وَحِبُّونِي لِحُبِّي وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، کیونکہ میں تمہارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ عظمیٰ ہوں۔ تمہیں جو کچھ ملے گا میرے توسل سے ملے گا، تمہیں جو کچھ حکم آئے گا اللہ کا میری طرف سے آئے گا، اور تمہاری ہر شے قبول ہوگی میرے سبب سے ہوگی۔ آگے ساتھ ہی فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کس وجہ سے؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا اہل بیت کی محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ کی محبت خدا سے جدا نہیں۔ اور جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، حسن و حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار کا فرمان سنو۔ فرمایا من احبہما وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا وَأَبْغَضَ أَبَاهُمَا وَأَبْغَضَ أُمَّهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ سرکار نے فرمایا جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی،
شہزادہ کون؟ جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے باپ علی شیر خدا سے محبت کی، جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، اس نے ان چاروں سے نہیں بلکہ مجھ محمد سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے خدا سے۔ معلوم ہوا ان کی محبت محبت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی محبت محبت خدا۔ ساتھ ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من ابغضہما وابغض اباہما وابغض امہما، سرکار نے فرمایا جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں شہزادوں سے دشمنی کی، جس شخص نے ان دونوں شہزادوں سے عداوت کی اور ان کے باپ علی شیر خدا سے دشمنی کی، ان کی اماں جان فاطمہ الزہرا سے دشمنی کی، اس نے ان چاروں سے نہیں کی بلکہ مجھ محمد سے کی، جس نے مجھ سے کی اس نے میرے خدا سے۔ معلوم ہوا کہ ان کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی، ان کا بغض مصطفیٰ کا بغض، مصطفیٰ کا بغض خدا کا۔ ایک حدیث سنیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور عرض کیا مولا جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا۔ چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ رکھو، سبحان اللہ، بلند آواز ہے، تقریب میں سننے کے لیے تھوڑا سا دم خم بھی چاہیے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، مولا جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا دے۔ اور سرکار کی دعا ہو، نبیوں کے سردار کی دعا ہو، قبول ہوتی نہیں، نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ سنو، کون راوی؟ حضرت اسامہ بن زید، بڑے مشہور صحابی رسول، سرکار کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے۔ وہ کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، کہتے ایک رات کو میں کسی کام کی غرض سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے کاشان اقدس سے باہر تشریف فرما ہوئے، اور کیفیت کیا تھی؟ لحاف اوڑے ہوئے، کمبل لیے ہوئے آئے۔ کہتے سرکار نے کمبل اوڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دائیں بائیں بغل میں کوئی چیز ہے، میں نہیں جانتا تھا، لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دائیں بغل میں کیا ہے بائیں بغل میں کیا ہے۔ کہتے فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا پھر میں نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، میں نے کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، سرکار اس رات سے پردہ اٹھاؤ، یہ دائیں بائیں بغل میں کیا ہے، یہ کمبل کے نیچے کیا ہے، یہ لحاف کے اندر کیا ہے؟ کہتے جب میں نے سرکار سے عرض کیا فکشفہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو پیچھے پھینکا، دیکھتا کیا ہوں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى بَارِكَهِ، اے تکبیر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بغل میں امام حسن جلوہ فرما ہے، دوسری بغل میں امام حسین جلوہ فرما۔ ذرا توجہ کیجئے، سرکار نے اندر بستر پہ ساتھ رکھا، باہر تشریف لائے، اتنی جدائی بھی گوارا نہیں کی کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر رکھ دوں، باہر کوئی آیا جیسے لیٹے تھے ویسے اٹھا کے ساتھ لے آئے۔ معلوم ہو گیا کہ خلوت میں بھی ساتھ ہیں، جلوت میں بھی ساتھ ہیں، تنہائی میں بھی ساتھ ہیں، انجمن میں بھی ساتھ ہیں، بستر میں بھی ساتھ ہیں، باہر گلی میں بھی ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ حال دیکھا نا مجھے تعجب آیا، کتنا پیار ہے سرکار کو، کتنی محبت ان سے فرماتے ہیں۔ جب سرکار نے میرا تعجب دیکھا تو کیا فرمایا؟ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسائے گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا نبنایا وابن ابنتی، قال اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اسامہ تعجب نہ کر، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے۔
سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور عرض کیا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ یہ دونوں مجھے بڑے محبوب ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں میرے پیارے، یہ دونوں میرے پیار کا مرکز، یہ میری محبت کا مرکز، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، تو بھی ان کو محبوب بنا۔ اور ساتھ فرمایا نہ صرف ان کو بلکہ قیامت تک آنے والا جو بندہ بھی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ کیا معلوم ہوا کہ حسن و حسین ایسے شہزادے ہیں ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سے محبت، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت۔ یہاں سرکار نے جو دعا مانگی اس میں کیا کہا؟ فرمایا عرض کیا مولا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض ہے تو بھی ان سے پیار کر، تو بھی ان کو محبوب بنا، اور نہ صرف ان کو بنا بلکہ جس کے سینے میں حسن و حسین کی سچی محبت آ جائے تو اس کو بھی محبوب بنا۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات، ان دونوں شہزادوں کی محبت جس سینے میں آ جائے وہ سینہ رب ذوالجلال کا محبوب سینہ بن جاتا ہے۔ جس کے دل میں حسن کی محبت ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، وہ بندہ رب ذوالجلال کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ان دونوں کی شخصیت کا جائزہ لیجئے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں شہزادوں نے اپنے نانا جان کی ذات سے ظاہر کا بھی فیض پایا ہے، باطن کا بھی فیض پایا ہے، جسمانی فیض بھی پایا ہے، روحانی فیض بھی پایا ہے، یہاں تک کہ سرکار کے یہ دونوں کے دونوں پرتو کامل بھی ہوئے ہیں، عکس جمیل بھی ہوئے ہیں، اور مظہر ادب بھی ہوئے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جس میں فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ میرا بیٹا حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک، اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر یا ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے بدن کے ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، بندوا سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان دونوں نے اپنے نانا سے ظاہر کا فیض بھی پایا ہے، باطن کا فیض بھی پایا ہے، شکل و صورت کا فیض بھی پایا ہے۔ اسی حدیث کے ترجمے کو امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں پرویا۔ کیا بات ہے! اور دیکھو پھر اہل سنت کے شعراء کا حال کیا ہے۔ امام اہل سنت حدیث کا ترجمہ کرتے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے بلند آواز سبحان اللہ کہو، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، کیا بات ہے! حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے دو برقع نور کا۔ اور پھر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اور ساتھ ہی پھر امام اہل سنت امام محمد رضا حضور عثمان غنی کو بھی مبارکباد دے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسین منی وانا من حسین۔ اچھا یہ اور ہستیوں کو بھی سرکار نے جملہ کہا ہے، لیکن کیسے فرمایا؟ علی منی وانا منہ، العباس منی وانا منہ، ابو بکر منی وانا منہ۔ غور فرمائیں گے ذرا معنی کیا ہوا؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یوں کہیے کہ علی میرا ہے،
میں علی کا ہوں، ہائے ہائے سبحان اللہ عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں، سبحان اللہ عباس میرا ہے، میں عباس کا ہوں۔ پھر فرمایا ابو بکر میرا ہے، میں ابو بکر کا ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں۔ معنی سمجھے کیا مطلب ہوا؟ علی منی وانا منہ، العباس منی وانا منہ، ابو بکر منی وانا منہ۔ یہ ہستیاں ساری کی ساری جو تمہیں نظر آتی ہیں، ان میں جو کمال تمہیں دکھائی دیتا ہے وہ میرے دم قدم سے ہے، اور میرے کمالات کا ظہور ان ہستیوں کے دم قدم سے۔ کیوں کہیے کہ میں ان کے لیے مصدر کی حیثیت رکھتا ہوں، یہ ساری ہستیاں میرے لیے مدر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اب جن سے بھی کہا نا سرکار نے، جو روایتیں میں نے پڑھی، پہلے نام لیا نا سرکار نے، علی منی وانا، آگے ضمیر لائے۔ حضرت عباس کے لیے بھی نام لیا نا پہلے، پھر آگے ضمیر لائے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے بولا نا، پہلے نام لیا پھر آخر میں ضمیر لائے۔ نام یعنی نون، ضمیر یعنی پرو نون۔ لیکن حضرت امام علی مقام کے لیے کیا کہا؟ حضرت امام علی، یہ قاعدہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ نام لے لیا پھر آگے ضمیر استعمال کرتے رہے۔ لیکن حسین کی باری آئی، سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو، حسین کے لیے ضمیر نہیں لائے، ہر مقام پر ان کا نام ظاہر کا ہی لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین منی احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط۔ یعنی اس جملے کے اندر 4 مرتبہ حسین کا نام آیا ہے سرکار کی زبان میں۔ یہ ضمیر سے بھی آ سکتا تھا، لیکن سرکار کا دل چاہتا ہے کہ حسین کا نام آتا رہے، میں اپنی زبان پہ اس کو جاری رکھتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ سنو جی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ سٹیج کن کا ہے؟ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ یہ اہل سنت ہے جو اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے جس میں امام علی مقام کی، ان کے ابا جان کی، ان کی اماں جان کی، ان کے پورے گھرانے کی شان بیان ہو رہی ہے، اور لفظوں سے نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ کیا مطلب؟ حسین میرا، میں حسین کا۔ جو کچھ حسین میں دیکھو گے وہ سارے کا سارا میرے کمالات کا ظہور ہے، اور پھر میرے کمالات کا ظہور یہ حسین کے ذریعے سے ہو رہا۔ حسین کے لیے میں مصدر ہوں، حسین میرے لیے مدر بنا۔ یہاں پہ سرکار نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا۔ بڑی لطافت ہے اس فکرے میں۔ فرمایا اللہ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، ابھی سمجھ نہیں آئی۔ احب اللہ، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ جو حسین سے محبت کرے۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے نا، پہلے ذکر آئے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہاں فرمایا احب اللہ ہو، اللہ پہلے اس کو محبوب بنا لیتا ہے جس کے سینے میں حسین کی محبت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، حسین میری شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، حسین میرے فیل کا ایک مرکز ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں ابھی، بس کہتے وقت ہو گیا، ظاہر ہے پھر وقت کے دامن میں۔ اور اب میں آپ سے کہتا ہوں، سچ یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا وقت ہے نا، میں کیا، یہ ہستیاں کیا، اور بڑی ہستیاں کیا، اور بڑی ہستیاں کیا، عمریں بیت جائیں، حسین کا ذکر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ گھرانہ ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے، اسی لیے اہل سنت نے ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کے ان سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سردرد ہوئی ہو، اللہ سے، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، گفتگو ادھوری رہ گئی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔